تعلیم سیکٹرز کے اندر جو NGOs ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں ان کا کیا کردار ہے ان سیکٹرز کے اندر؟ اس بات پہ بہت کام ویسے تو میں نے بتایا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ NGOs کا جو رول ہے وہ بھی قابل نظر انداز نہیں۔ جو 2005 کا زلزلہ تھا اس کے بعد کیونکہ تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے تھے، حکومت اکیلی کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھی، وہاں تو جہاں بین الاقوامی سطح پہ ڈونرز نے دوسرے ملکوں نے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو کہ جن کا بننا ابھی باقی ہے۔ NGOs کا جو ملکی سطح کی ہیں یا بین الاقوامی سطح کی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمینا چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ PNH کی ناظرین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ریٹائرڈ آفیسر ہیں راجہ ریاض صاحب۔ تو آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے مزاج ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا۔ صاحب آپ یہ بات بتائیے گا کہ تعلیمی سیکٹرز کے اندر جو NGOs ہیں اسپیشلی جو آپ کام کر رہے ہیں ان کا کیا کردار ہے ان سیکٹرز کے اندر؟ محترمہ، یوں تو تعلیمی سیکٹر کے اندر حکومتی سطح پہ بہت کام ویسے تو میں نے بتایا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ NGOs کا جو رول ہے وہ بھی قابل نظر انداز نہیں، بلکہ NGOs بھرپور انداز میں تعلیم سیکٹر کے اندر اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ گزشتہ جو 2005 کا زلزلہ تھا اس کے بعد کیونکہ تعلیمی ادارے تباہ ہو گئے تھے، اس تعلیمی اداروں کی تباہی کے باعث جو ہے انفراسٹرکچر وہ سارا ڈسٹرائے ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پہ جو ہے حکومت اکیلی کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھی، وہاں تو جہاں بین الاقوامی سطح پہ ڈونرز نے دوسرے ملکوں نے تعاون کیا ہے، وہاں لوکلی جو مقامی NGOs تھی، ملکی NGOs تھی اور انٹرنیشنل سطح کی NGOs تھی، انہوں نے بھرپور رول ادا کیا ہے۔ جہاں بچوں کو اداروں کے اندر جانے کے لیے کردار ادا کیا، ان کو گائیڈ کیا، وہاں اساتذہ کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ وہ پسپائی کے میں چلے گئے تھے، اور اس کو ان کو تیار کر کے تعلیمی اداروں کے اندر لایا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے جو ہے NGOs نے لوگوں کو بھی گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری ڈونرز ایجنسیز سے رابطہ کر کے فنڈز حاصل کیے، اور اس طرح سے آج اسٹرکچر 78% یا 77% جو اسٹرکچر تعلیمی اداروں کا وہ ٹھیک ہو چکا ہے، بحال ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو کہ جن کا بننا ابھی باقی ہے، اور وقت لگے گا اس پہ۔ حکومت اور NGOs پہ کام کر رہی ہیں، لیکن فوری طور پہ سارا کچھ نہیں ہوتا۔ اس پہ جس طرح سے 15-16 سال گزر چکے ہیں، ایسے ہی جو ہے 5-4 سالوں کے اندر ادارے اپنی تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ اور میں اس موقع پہ NGOs کا جو ملکی سطح کی ہیں یا بین الاقوامی سطح کی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈونرز جنہوں نے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کو بحال کرنے میں کردار ادا کیا ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے چینل کی وساطت سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں ذاتی طور پہ چونکہ ایک ٹیچر ہوں، تو ٹیچر ہونے کے ناطے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے کمیونٹی کے لوگوں کا جہاں کردار ہوتا ہے تعلیمی ترقی کے لیے، وہاں ہر گھر کے ذمہ داران، والدین یا سرپرست جن گھروں سے بچے تعلیمی اداروں کے اندر جاتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں، اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت میں اساتذہ کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت کے حوالے سے ادب سے متعلقہ مسائل و مشکلات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے حکومتی اور NGOs کی سطح پہ لوگوں کو انفارم کریں، تاکہ بچوں کی اور اساتذہ کی مشکلات پہ قابو پایا سکتے اور تعلیمی ترقی اچھا انداز ہو سکتے۔ جب تک ہمارے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے بچے جو ہے تعلیم میں آگے نہیں جائیں گے، اس وقت تک جو ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابلین ترجیح تعلیم کو دی جانی چاہیے۔ تو اس لیے میری تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے، حکومتی اداروں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس میں بھرپور رول ادا کریں، اور کسی صورت بھی نہ اساتذہ کی کارکردگی کو، اساتذہ کی تربیت کو، اور کسی حوالے سے بچوں کی گائیڈنس کو، اور یہ کہ حکومت اور NGOs کے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ ریاض صاحب۔